السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام ود آصف۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اتنی بہترین شریعت سے نوازا ہے، اتنے بہترین دین اسلام سے ہمیں نوازا ہے، اتنا بہترین سسٹم اسلام کے نام پر ہمیں پروسا گیا ہے، دیا گیا ہے کہ جس پر چلنے کے بعد ہماری زندگی بہت زیادہ خوشحال اور پرسکون ہو جائے گی۔ یہ پرسکون کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا ہے کیونکہ اللہ رب العزت خود قرآن پاک میں واضح طور پر یہ اعلان کرتا ہے کہ جو شخص میرا ذکر کرے گا میں اس کے دل کو سکون سے بھر دوں گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو سکون اور اطمینان تو اللہ کے ذکر ہی سے ملتا ہے، یہ قرآن پاک کہہ رہا ہے۔ یہ اتنا بہترین راستہ ہے کہ آپ کی زندگی میں جو حالات چینج ہوتے رہتے ہیں، آپ کی زندگی میں کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی تکلیف، کبھی آسانی، کبھی نقصان، کبھی فائدہ، یہ ساری چیزیں رد و بدل ہوتی رہتی ہیں آپ کی زندگی میں۔ ان حالات میں آپ کو کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے، کیا رسپانس دینا ہے، کیا جواب دینا ہے، یہ آپ کو کون سکھائے گا؟ یہ شریعت سکھائے گی۔ انبیاء و رسل علیہم السلام اور اصحاب رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگیوں پر جب ہم غور کریں گے تو ہم کو یہ پتہ چلے گا کہ ان لوگوں پر سب سے زیادہ تکلیف، غم، پریشانی، نقصان فائدہ، ان ساری چیزوں سے ان انبیاء و رسل علیہ السلام اور اصحاب رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تک کو گزرنا پڑا ہے۔ اور جب ان پر یہ حالات آتے تھے، ان حالاتوں میں ان کا رسپانس کیا ہوتا تھا، ان کا جواب کیا ہوتا تھا، تو ان کی زندگی ہمارے لیے سورس آف انسپریشن ہے، یعنی ہم ان کی زندگی سے سبق حاصل کر سکتے ہیں، موٹیویٹ ہو سکتے ہیں۔ جب ہم ان کی زندگیوں کو پڑھیں گے کہ ان پر جب خوشی اللہ کی طرف سے آئی تو انہوں نے کیا کیا، ان پر جب تکالیف آئیں، پریشانی آئی، غم اور الجھنوں کا شکار جب ان کی زندگی ہوئی تب انہوں نے کیا کیا۔ جب انہیں اسٹڈی کریں گے، ان کی زندگیوں کو پڑھیں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ ان پر جب مصیبتیں آئیں، پریشانی آئی، غم اور الجھن کا شکار جب یہ لوگ ہوئے تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ اس حالت میں صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا، صبر کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے مدد حاصل کی۔ اور جب ان پر خوشیاں آئیں، ان پر بہاریں آئیں اور ان کی زندگی سکون سے بھر گئی، خوشیوں سے منور ہو گئی، تب انہوں نے گھمنڈ کو نہیں اپنایا، اکڑ کو نہیں اپنایا، انہوں نے اللہ رب العزت کی شکر گزاری کی، اس کا احسان مانا اور اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کیا۔ آج ہوتا کیا ہے، جب ہم بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، بہت زیادہ مزے میں ہوتے ہیں اور عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو ہمارے اندر کہیں نہ کہیں تکبر آ جاتا ہے، ہمارے لہجے میں تکبر اور گھمنڈ شامل ہو جاتا ہے، ہمارے بولنے کا اسٹائل بتاتا ہے کہ ہماری زبان سے الفاظ نہیں بلکہ دولت نکل رہی ہے۔ ہم اپنی دولت خرچ اس لیے کرنے لگتے ہیں کہ ہمیں اپنے پڑوسی کو دکھانا ہے، ہمیں اپنے دوست و احباب کو جلانا ہے، انہیں یہ احساس کرانا ہے کہ میں تمہارے مقابلے میں بہت زیادہ مالدار اور امیر ہوں، انہیں یہ احساس دلانا ہے کہ تم غریبی کا شکار ہو۔ جب ہم انبیاء و رسول علیہم السلام اور اصحاب رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگیوں پر غور کریں گے تو ہماری زندگی کا لائف اسٹائل یہ ہو جائے گا کہ جب ہم پر اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں گی تو ہم اس کے شکر گزار بن جائیں گے، اور جب ہم پر امتحان اللہ کی طرف سے آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی تو ہم اس وقت صبر و استقامت کے مواقع سمجھ کر کہ اللہ نے یہ موقع ہمیں فراہم کیا ہے کہ ہم صبر و استقامت کر کے اپنے گناہوں کو مٹا سکیں، اپنے درجات کو بلند کر سکیں، کیونکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت پیاری حدیث ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان پر مصیبتیں آتی ہیں، آزمائش آتی ہے، اس حالت میں جو بندہ صبر سے کام لیتا ہے اور اس حالت میں بھی اللہ کا شکر کرتا ہے تو ایسے بندے کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، اس کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اسی پیغام کے ساتھ السلام علیکم، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔